अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में आज यौम इमरान मनाया जाएगा और लगता है इस तरह है कि आज इस्लामाबाद में इमरान खान के मुकदमे सुनने के अलावा जो अदालतें हैं उनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि आज इमरान खान साहब के कम अज़ कम 13 मुकदमे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स और खुसूसी अदालतों के अंदर समाअत के लिए पेश किए जाने हैं। और इनमें से कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का और उनका जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उनको ख़तरात हैं उसके हवाले से जो फैसले हैं कम अज़ कम दो, वो उस रुख का तयन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अब उसने किस तरफ जाना है, उन्होंने आगे की तरफ बढ़ना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को अब रिवर्स गियर लगना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। 13 मुकदमा जिस तरीके से मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किया इमरान खान साहब के हैं और 2 मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा के हैं, और उनमें से एक मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए है। और इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो 13 मुकदमात कौन से हैं, और अब ये भी जानना चाहेंगे कि 2 ऐसे कौन से मुकदमात हैं जहां पर इमरान खान साहब को आज सख्त चैलेंज दरपेश हो सकता है, और उनके जो फैसले हैं वो मुमकिना तौर पर क्या हो सकते हैं। ख़ास तौर पर साइफ़र केस इस वक्त इमरान खान साहब के लिए ये जो कहते हैं ना गले का फंदा यहाँ पर आगे फंसा हुआ है, और इस फंदे से जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें इमरान खान साहब को के लिए जान छुड़ाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ऑल्दो कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इमरान खान से मशवरे के बाद पैंतरा बदला है और उन्होंने इमरान खान साहब के लिए इम्यूनिटी डिमांड की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इम्यूनिटी के हवाले से भी दरख्वास्त की समाअत की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर इस इम्यूनिटी के ज़रिए इमरान खान के ज़ेर समाअत मुकदमे पर स्टे ऑर्डर जारी करना मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुमकिन हो पाएगा। अलबत्ता मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो 2 हैं, और 2 दरख्वास्तें हैं, जिनमें से एक है जेल में इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत को रोकना, और दूसरा है इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त साइफ़र केस में ही। बज़ाहिर अगर गौर किया जाए तो इमरान खान साहब की साइफ़र के मामले में ज़मानत के आज फ़ैसला होने का इम्कान तो सिफ़र है। अलबत्ता अगले दिनों में इमरान खान साहब की इस ज़मानत के ऊपर तबादला ख्याल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब की लीगल टीम अपना केस ऑलरेडी प्लीड कर चुकी है, जबकि हुकूमती टीम ने अभी अपने केस को प्लीड करना है। और अगर वो इस एक नुक्ते को इस्टेब्लिश कर पाएँ कि इमरान खान साहब की तरफ से साइफ़र वाले मामले में जो एक साजिश का एलिमेंट है वो सामने आया, या इस साइफ़र को बैरून मुल्क भेजना या इस साइफ़र से बैरून मुल्क कुछ लोगों को आगाह करना इस तरीके से कि उससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे, ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त होगी। और अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो इस बात को साबित कर पाई तो फिर इमरान खान साहब के लिए ज़मानत का चांस हो जाएगा सिफर। अलबत्ता ये जो इमरान खान साहब की तरफ से अदालत जो है जेल में लगाने के बजाय खुली अदालत में लगाया जाए केस, इस पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त टेक्निकल बुनियादों पर सस्टेनेबल नहीं होगी। उसकी वजह बड़ी लॉजिकल वजह, और ये एक बड़े ही सीनियर वकील साहब ने मुझे इस सिनेरियो से आगाह किया। उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त टेक्निकली नॉकआउट हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से 2 दरख्वास्तें हैं जो आई हैं जेल ट्रायल के हवाले से। एक इमरान खान साहब की दरख्वास्त जिसका फ़ैसला होना है आज, वो आई थी उस वक्त जब इमरान खान साहब का अटक जेल में ट्रायल हो रहा था, और उस वक़्त इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ये इस्तदा की थी कि इस केस की समाअत को जो है वो रोका जाए और अटक जेल में इस मुकदमे की समाअत ना की जाए, और इसका जो समाअत है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए और सबके सामने होनी चाहिए। और उस वक्त मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब की लीगल टीम इस वक्त अब इमरान खान साहब की एक झलक लोगों को दिखाने के लिए तगो-दो कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मानना है कि अगर इस तरह का वाक़या पेश आ गया, अगर किसी भी अदालती हुक्म के ज़रिए मुझे किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए जेल से निकाला गया, तो उस वक़्त पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम सड़कों पर होगी, और वो मुझे ये जो पुलिस का शिकंजा है न सिर्फ इससे छुड़ा लेंगे बल्कि लोगों का इस कदर
تعداد میں باہر نکلنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے ایک اور 9 مئی بھی دہرایا جا سکتا ہے اور ایک اور جوڈیشل کمپلیکس جیسی سچویشن کو دوبارہ ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور کے ساتھ ہی پاور گفتگو کرتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اپنے مسلز اس وقت بھی جیل میں بیٹھے ہوئے دکھانے کی پوزیشن میں آ جائیں، تبھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ ہوگی، یہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے، اور اسی لیے اس درخواست کو پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ درخواست خارج ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں، یا اگر اس درخواست کے اوپر فیصلہ بھی آ جائے کہ جناب عمران خان کا اٹک جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا، مثال دیتا ہوں، اس طرح کا فیصلہ آ جائے، تب بھی دونوں فریقین اپنے لیے اس کے مختلف معنی جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اٹک جیل میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت اس وقت اٹک جیل میں ہو رہی ہے۔ اب چونکہ عمران خان کی سماعت مقدمے کی وہ اٹک جیل میں ہو ہی نہیں رہی، تب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو درخواست ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ از خود میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جو پوزیشن ہے وہ ٹیکنیکلی سٹینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ البتہ اگر اس کے اوپر فیصلہ آ بھی جائے، تب بھی اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب اب اٹک جیل میں موجود نہیں ہیں۔ دوسری درخواست جو عمران خان صاحب کے وکلاء نے دی، وہ دی اڈیالہ جیل سے، جب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ہی سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی، لیکن اس مرتبہ وکلاء کی طرف سے اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل روکنے کی درخواست نہیں کی گئی، بلکہ عمران خان صاحب پر فرد جرم جو ہے عائد کرنے کی کارروائی کو روکنے کی استدعا کی گئی، جو کل ہوگی۔ خصوصی عدالت اڈیالہ جیل میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرے گی، اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فرد جرم کی اس کارروائی کو روکا جائے، کیونکہ ہم مین کیس اور ضمانت دونوں کو ایک ساتھ چلانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو چلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ جو ہے اڈیالہ جیل، وہاں سے عمران خان صاحب کی جیل ٹرائل کو روکنے کے لیے اڈیالہ جیل کا نام لے کے درخواست نہیں دی گئی، لہٰذا ٹیکنیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو اس معاملے پر ناک آؤٹ کر سکتا ہے، اور یہ ناک آؤٹ ہونا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک واضح ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسی ناک آؤٹ سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی مشاورت کے بعد یو ٹرن لیا گیا تھا ان کے اپنے پرنسپل سٹانس سے، اور اسی لیے آرٹیکل 234 کے تحت عمران خان کے لیے امیونٹی کو ڈیمانڈ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب وہ جو امیونٹی ہے وہ عمران خان صاحب کو ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سوال ہے، لیکن اس سوال کا الٹیمیٹلی اس سوال نے ایڈریس بھی ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جس وقت تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت ہونی، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک اس کا کوئی ممکنہ فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہوگا، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امیونٹی بھی کل عمران خان صاحب کو نہیں ملنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ جاری رہے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت چونکہ ٹرائل چل رہا ہے، فرد جرم کی پوزیشن آ چکی ہے، اور کوئی ایسی گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ فرد جرم کی کارروائی کو روکنے کا حکم جاری کرے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے، لہٰذا جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی ہوگا، اور عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس میں فرد جرم بھی کل عائد ہوگی، لہٰذا یہ والا معاملہ کچھ آگے بڑھنے کا امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درخواستیں سننے کے بعد جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے کہ جیل ٹرائل کا فیصلہ ہم بعد میں جاری کریں گے، ضمانت کا فیصلہ ہم بعد میں جاری کریں گے۔ اس طرح کی سچویشن بھی عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کی وہ تمام ضمانتیں جو خارج ہوئی تھیں عدم پیشی پر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ان مقدمات کو واپس بھیجا تھا ٹرائل کورٹ میں، اور وہاں پر ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ان ضمانتوں پر اثر نو غور کر کے اس کا فیصلہ کریں، تو وہ کیسز بھی اسلام آباد کی مختلف عدالتوں کے اندر زیر غور آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے توشہ خانہ کیس امپورٹنٹ ہے، اور اس کی سماعت بھی ہونی ہے، اور اس کیس میں پروسیکیوشن
یہ چاہتا ہے کہ بشرا بی بی کی کسٹڈی ان کو ملے، جبکہ بشرا بی بی اس وقت ضمانت پر ہیں، اور یہاں پر بھی بشرا بی بی کی ضمانت کی کنفرمیشن کے امکانات پائے جاتے ہیں، آلدو کہ اس وقت بھی ان کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہوں یا بشرا بی بی ہوں، ان دونوں کے لیے جو سچویشن ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے اس بات کے واضح اشارے دے دیے گئے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر اس سینیریو میں، ان دنوں میں، اگلے ہفتے 10 دن مہینے میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ اور الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ تک میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی کوئی سیاسی سرگرمی کی اجازت دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے لاہور میں جلسے کی درخواست کو میرا نہیں خیال کہ اس کا بھی آلدو کہ آج رپورٹ پیش کرنی ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کوئی زیادہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو پائے گی۔ البتہ نون لیگ کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اور نون لیگ کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ جا کر مینار پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے، وہاں پر کنٹینر شنٹینر انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں جو بحث ہوگی وہ بھی بہت ہی زیادہ مسالے دار ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ اپنے اعلان کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ کی اجازت نہ ملنے پر مسلم لیگ نون کو جلسے کی دی جانے والی اجازت کو وڈرا کرنے کا آرڈر پاس کرتی ہے۔ امپورٹنٹ سچویشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ امکانات مجھے کم نظر آ رہے ہیں کہ ان کو الیکشنز کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ جو موبلٹی ہے اس کی اجازت دی جائے گی، اور سارے عرصے کے دوران پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کی شدت میں اضافہ ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے مراد سعید صاحب کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، اور اطلاعات یہ آئی ہیں کل رات کو میں نے دیکھی خبریں جس میں بتایا گیا ہے کہ مراد سعید صاحب اپنے برادر نسبتی کی رہائش گاہ پر چھپے ہوئے تھے، اور اطلاع ملنے پر وہاں پر چھاپا مارا گیا، اور لیکن مراد سعید صاحب وہاں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ پولیس نے ان کے برادر نسبتی اور کچھ اور لوگ جن میں گھریلو خواتین بھی شامل ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے اس جرم میں کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی، پولیس پر اٹیک کیا، پتھراؤ کیا، اور مراد سعید کو اریسٹ ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح کے کچھ الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں، خاور مانیکا کا سامنے آنا، شیخ رشید کی طرف سے ممکنہ طور پر پریس کانفرنس یا انٹرویو، عمران خان صاحب کے لیے ریلیف نہ ملنا، جلسوں کی اجازت نہ ملنا، یہ سب کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت شاید ابھی عمران خان صاحب کے لیے وہ پولیٹیکل سپیس اویلیبل نہیں ہے جس کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جنگ ہے اس وقت وہ سڑکوں پر یا سوشل میڈیا کی بجائے عدالتوں میں لڑی جائے گی، اور یہ وجہ ہے کہ آج اسلام آباد کی عدالتوں میں یوم عمران ہی منایا جا رہا ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔